بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رضا عباس صاحب، آج آپ سے خطاب زیادہ ہوگا. ہماری گفتگو کتاب خمس میں، ٹھیک ہے. خمس کی لفظی معنی ہے پانچواں حصہ. فقہی حوالے سے خمس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہیں تو ہماری ذاتی، لیکن اسلام کہتا ہے کہ میرے نام پہ پانچواں حصہ تم اسلام کے لیے جہاں اسلام نے بتایا وہاں پر دے دو. ٹھیک. تو خمس 7 چیزوں پر واجب ہے. ان 7 میں سے تقریباً ہم یوں سمجھے کہ 5 پڑھ چکے اور چھٹی کا بھی کل کچھ حصہ پڑھ چکے. وہ چھٹی چیز کیا ہے؟ کنز ہے. کنز، کنز کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا مال جو ارادے کے طور پر جان بوجھ کر زمین کے اندر دفن کیا گیا ہو. اب کیوں دفن کیا گیا ہے؟ حفاظت کے لیے بھی دفن کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر یا اپنے لیے یہ کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ پھر خود نکال لیں گے. پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ وہ وہاں سے چلے گئے یا وہ اس کی جگہ بھول گئے. خلاصہ یہ کہ زمین کے اندر تھا نہیں، دفن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور دفن بھی حادثاتی طور پر نہیں ہوا تھا، ارادے کے عنوان سے ہوا تھا. اب آپ نے زمین کی کھدائی کی. کیوں کھدائی کی؟ مختلف اس کی وجوہات ہیں. یا گھر بنوانا چاہ رہے تھے، آپ اس کی بنیادیں کھود رہے تھے. یا ایسا ہے کہ آپ اس کو زراعت کی زمین بنا رہے تھے، وہ اونچی نیچی تھی تو آپ نے کہا اونچائی والی جگہ سے میں مٹی اٹھا کے دوسری جگہ لے جاؤں، یہ ایک ہموار ہو جائے. خلاصہ یہ کہ آپ نے کسی بھی عنوان سے اس زمین کو کھودا. خوب. تو اب جو ہے وہ کس کا مال ہوگا؟ ہم نے کہا کہ اس زمین کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ کافروں کے ملک میں ہے یا وہ مسلمانوں کے ملک میں. پھر اس سے جو مال نکلا ہے اس پر کوئی اسلام کا ٹھپا لگا ہوا ہے یا ٹھپا نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر اسلام کا ٹھپا نہیں لگا ہوا اور وہ بھی ہے دار الاسلام، تو پھر اس ملکیت کا آپ سے پہلے کوئی اور مالک تھا یا کوئی اور مالک نہیں تھا. ٹھیک ہے. خلاصہ وہ تمام شکوک و شکیں گزر چکی. آج یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خزانے سے کتنا مال نکلے تو اس پر خمس واجب ہوگا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں 20 دینار. خود سونے کے 20 دینار نکلے تو بھی اس پر خمس واجب ہے. یا یہ جو چیز نکلی ہے یہ سونا تو بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہم بیچتے ہیں تو اس کی قیمت 20 دینار کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بھی جو ہے کیا ہے، اس پر خمس ہوگا. یا 200 درہم ہو، وہ چاندی کے پیسوں کو کہتے ہیں، یا اس کی جو مالیت ہے وہ 200 درہم کے برابر ہو. ٹھیک. اچھا، تو کھدائی کرنے کے لیے بھی تو ہمارا خرچہ آیا تھا. ٹریکٹر کے ذریعے آپ نے کھدائی کروائی یا مزدوروں کے ذریعے کھدائی کروائی، یا اس کان کو بھی جو ہے کیا ہے زمین میں اندر جانے کے لیے آپ نے خرچہ کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ خرچے وغیرہ سب آپ اپنے نکال لیں. خرچے نکالنے کے بعد اس کی مالیت دیکھیں. اگر 20 دینار تک یا 200 درہم تک ہے تو اس کا خمس دیں گے، ورنہ خمس نہیں دیں گے. اچھا، اگر آپ نے اس کی کھدائی وغیرہ کے لیے کوئی سامان خریدا تھا، مثلا بیلچا خریدا تھا، کوڈر خریدی تھی آپ نے، ٹھیک ہے، ٹریکم خریدا تھا، ٹھیک، تو اس وقت وہ 1,000 کا تھا. اب آپ نے اس سے کام کیا ہے، اب اس کی قیمت 500 ہو گئی. تو اب پوری قیمت کم نہیں کرنی ہے، بلکہ جس قیمت میں جتنی کمی آئی ہے، مثلا ہر جو ہے کیا ہے آلے پر 500 کی قیمت کا فرق آیا تو 500 ہر آلے کے لحاظ سے وہ کم کریں گے. پھر باقی دیکھیں گے اگر اس میں جو ہے کیا ہے نصاب جتنی ہے تو ہم خمس دیں گے، ورنہ خمس نہیں دیں گے. ایک عالم صاحب ہیں سلطان شاہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیزیں ان میں کوئی بھی نصاب نہیں ہے، 1 روپے کے برابر نکلے تو بھی خمس دینا ہے، 1 کروڑ کے اس کی نکلے تو بھی خمس دینا ہے. نصاب کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس حد تک یہ مال پہنچا تو خمس ہوگا، اگر اس سے تھوڑا بھی کم ہے تو اس پر خمس نہیں. لیکن یہ عالم صاحب کہتے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کوئی فرق نہیں ہے،
ہر حالت میں خمس دینا ہوگا. البتہ یہ بھی خرچے کے قائل ہیں کہ اپنے خرچے آپ نکالیں, خرچے کے بعد جتنا بھی بچے اس کا کیا ہے, خمس دینا ہے. خوب, یہ 6 چیزوں کی بحث مکمل ہو گئی. 7ویں چیز, کافر ذمی مسلمان سے کوئی زمین خریدتا ہے. کیا کرتا ہے بیٹا؟ کافر ذمی مسلمان سے کوئی زمین خریدتا ہے. اب یہ قانون ذرا کافروں کو عجیب لگے گا, یعنی وہ کافر مسلمان کو قیمت بھی ادا کرے گا, اور پھر مسلمان پہنچ جائیں گے کافر کے پاس کہ اس زمین کا خمس دو. بھائی میں نے تو خریدی ہے. بھائی خریدیے تو کیا کریں, تم کافر ہو. جس رب نے اس زمین کو خلق کیا اس کو ہی نہیں مانتے ہو, تو اب جرمانے بھرو. تو اگر زمین 5 لاکھ کی ہے تو 1 لاکھ کو وہ کافر دے گا, 5 کروڑ کی ہے تو 1 کروڑ دے گا. ٹھیک. اچھا, کافر نے خریدی نہیں, کافر کو کسی مسلمان نے تحفے میں دی ہے, یا کوئی آپس میں لین دین کیا ہے, کافر نے اس کو 2 بھینسیں دی, اس کے مقابلے میں زمین لی. کہتے جس طریقے سے بھی مسلمان کی زمین کافر کی طرف جائے گی تو کافر کو اس کا خمس ادا کرنا ہوگا. وعلیکم السلام. ادا ہدایت رکھو, مہربانی کرو. جس طریقے سے بھی بیٹا خریدی ہوگی تو کافر کو جو ہے کیا ہے وہ خمس دینا ہوگا. بات کلیئر ہو گئی؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر کیا کرے, ایک اور کافر کو کہے تم یہ زمین خریدو پھر میں تجھ سے خریدتا ہوں. کوئی ایسا چال بازیاں بھی چلتی ہیں نا. کہتے ہیں بھائی کسی بھی طریقے سے مسلمان کی زمین کافر کے پاس آئے, چاہے بیچ میں کوئی واسطہ کافر کا ہو چاہے نا, اس کو خمس دینا ہوگا. اچھا, کافر صاحب نے زمین خریدی, زمین خریدنے کے بعد اس کے پاس نوٹس آ گیا کہ اس کا خمس ادا کرو. ٹھیک, تو کافر کو پتا چلا یہاں تو قانون خمس والا ہے. کافر گیا مسلمان کے پاس, ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی اپنی زمین واپس لے لو, مجھے پیسے دے دو. تو اس واپار توڑنے کو اکالا کہتے ہیں. عربی زبان میں بیٹا کیا کہتے ہیں؟ اکالا یا فسخ. ٹھیک ہے, یہ فسخ کہتے ہیں فسخ کر دیا پھر بھی ہم اس کے گلے سے پکڑیں گے. بھائی چلے کچھ دیر کے لیے تو یہ زمین آپ کی ملکیت میں آئی تھی نا, اب آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر اس موضوع پہ بات کریں گے تو پھر آپ بھی غصے ہو جائیں گے, اس لیے میں زیادہ اس کو کھولتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ. بیٹا فائل کسی کا اگر پتہ نہ چلے آپ پوچھ سکتے ہیں, ضمیر کا مرجع پوچھ سکتے ہیں, اس میں اشارہ کا مشارہ لے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر خاموش رہیں گے تو جس دن اللہ نے مجھے توفیق دی آپ سے پوچھنے کی تو میں یہ سب چیزیں پوچھوں گا. اب یجب کا فاعل کون ہے؟ خمس. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخُمْسُ, بتحقیق واجب ہے خمس فی الکنز, کنز میں. ان بلغ 20 دینارن, پھر بلغ کو فاعل چاہیے, وہ بلغ کا فاعل ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے کنز کی طرف. اگر وہ کنز پہنچ جائے 20 دینار تک, اینن او قیمتن. اینن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود وہ کنز 20 دینار ہے. قیمتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنز ہے سلطان بھائی توجہ دھرو, وہ کنز دینار کی صورت میں نہیں ہے, وہ کسی اور چیز کی صورت میں ہے, لیکن اگر ہم اس کو بیچتے ہیں تو اس کی قیمت 20 دینار کے برابر بنتی ہے. والمراد بالدینار. اچھا بھائی دینار کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں المسکال, وہ 1 مسکال ہوتا ہے. وہ پھر 1 مسکال کتنے کا ہوتا ہے؟ بھائی یہ اگر سیستانی صاحب کے توضیح مسالوں میں تو بالکل آسانی کی گئی ہے, اس میں مسکال کو گرام کی صورت میں لکھا گیا ہے, یا آپ زحمت کر کے دیکھ لیں کہ کتنے گرام ہے. نہیں تو پھر اگر پرانے حساب سے جائیں گے پھر آپ کو یہ کہیں گے 1 مسکال اتنے جو کے دانے ہوتا ہے, پھر بھی آپ کے لیے پریشانی. پھر جو کے دانے مثلا 18-20 کرو, وہ جمع کرو تو پھر یہ مسکال بنے گا.
اس لیے سیدھا سیدھا آگا صاحب نے گرام کا بتا دیا ہے. تو مسکال کے وزن میں پرانا مجتہد ہو یا نیا کوئی فرق نہیں ہے. وفی الاکتفاء بمئتی درہم وجہ، کیا ہم اکتفا کریں گے دینار کو چھوڑ کر کہ بھائی یہ کنز 200 درہم کا ہے تو اس پر خمس واجب ہے؟ آیا 200 درہم پہ اکتفا کریں؟ کہتے ہیں وجہ، ہاں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ دینار اور سونے کے حساب میں نہیں جائیں بلکہ درہم یعنی چاندی والے حساب میں بھی جا سکتے ہیں. احتملہ المصنف فی البیان، احتملہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اس اکتفا پر کہ 200 درہم پر اکتفا کی جا سکتی ہے، اس کا احتمال دیا ہے مصنف نے کہاں پر بیٹا؟ کتاب بیان میں. مع قطعہ، جبکہ مصنف نے یقین پیدا کیا ہے، یعنی یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے بالاکتفاء بہا کہ اکتفا کیا جائے گا 200 درہم پر فی المعدن. کان میں تو کہا کہ 200 درہم پر اکتفا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کنز کے بارے میں انہوں نے احتمال دیا ہے. وَيَنبَغِي الْقَطْعُ، اور بہتر ہے کہ یہ بات احتمال کی صورت میں نہ کہی جائے بلکہ قطعی اور یقینی صورت میں کہی جائے. کس کی؟ بالاکتفاء بہا، کہ اکتفا کیا جائے گا 200 درہم پر ہونا کنز میں بھی. کیوں؟ لأن صحیح البزنتی، بزنتی بیٹا راوی کا نام ہے، اس نے ایک روایت نقل کی ہے امام رضا علیہ السلام سے، اور وہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. کہتے ہیں بزنتی والی صحیح روایت کے مطابق وہ کیا کہتی ہے؟ تضمن، وہ روایت مشتمل ہے انما یجب الزکات منہ فی مثلہ ففیہ الخمس. بتحقیق بیٹا، بتحقیق کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ ان سے. بتحقیق ما یجب الزکات منہ، وہ چیز جس میں زکات واجب ہوتی ہے، فی مثل الکنز، کنز والی چیزوں کی طرح، ففیہ الخمس، تو اس میں خمس بھی ہے. یعنی کیا بیٹا؟ یعنی کنز سے اگر ایسی چیز نکلی ہے جس پر زکات واجب ہوتی ہے تو اسی میں خمس بھی واجب ہے. گویا کہ خمس اور زکات کو لازم و ملزوم قرار دیا. تو بیٹا 200 درہم پہ تو زکات یقیناً واجب ہے، تو اس روایت کے مطابق پھر اس میں خمس بھی یقیناً واجب ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ کنز سے اگر زکات والی چیز نکلے تو اس میں زکات والے شرائط ہوں گے. یعنی اگر چاندی والی چیز نکلی ہے تو پھر 200 درہم پہ بھی زکات واجب ہے، تو پھر اس پر خمس بھی واجب ہو جائے گا. پھر اس میں شک اور احتمال کی بات نہیں بلکہ یقینی بات ہے. وکیل والمعدن کذالک، اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ بھائی معدن بھی کنز کی طرح ہے، یعنی اس کا بھی مال 20 دینار کے برابر نکلے گا تو اس میں خمس ہوگا ورنہ خمس نہیں ہوگا. یشترط بلوغ المعدن، شرط ہے معدن کا پہنچنا. بلوغ ہو کی ضمیر رضا کہاں پلٹی؟ بلوغ ہو کی ضمیر آپ کے، ہاں شرط ہے کہ معدن پہنچے 20 دینار تک. وہ نسبتہ الی القیل، سلطان شاہ صاحب نسبت المصنف، مصنف نے یہ معدن والی بات خود تو نہیں فرمائی بلکہ کہا قیل، کہا گیا ہے. یہ کیوں؟ تدلو، یہ دلالت کرتا ہے. کون؟ یہ نسبت دلالت کرتی ہے اللہ توقف المصنف فی المعدن، کہ مصنف صاحب معدن میں کھل کر کوئی نظریہ پیش نہیں کرتے بلکہ اس میں وہ متوقف ہو گئے. مثلا کچھ یوں کہتے ہیں کچھ یوں، لیکن میں کیا ہوں؟ میں خاموش ہوں، میں کچھ نہیں کہتا ہوں. خوب جزم ہی، جبکہ مصنف صاحب نے پکے یقین کے ساتھ کہا ہے بہی، اس معدن کے بارے میں، فی غیر ہی، اس کتاب لمہ کے علاوہ دوسری کتاب میں یہی کہا کہ معدن بھی کنز کی طرح ہے، یعنی اس میں 20 دینار ہونے چاہیے. لیکن لمہ میں پتہ نہیں وہ جیل میں تھے، جیل کی مصیبت تھی یا کوئی ٹینشن تھا، اس میں وہ چپ ہو گئے. وہ صحیح البزنتی،
اور بزنتی کی جو صحیح روایت ہے وہ بھی دالن علیہ، وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ بھائی معدن بھی 20 دینار تک ہونا چاہیے. کیوں؟ کہا کہ اگر معدن اور کنز سے وہ چیز نکلے جس کی مقدار زکوٰۃ جتنی ہوگی تو اس پر خمس واجب ہوگا. تو اب زکوٰۃ کی مقدار دینار کی تو 20 ہے، تو اس روایت کے مطابق یہ معدن بھی 20 دینار کے برابر ہوگا تو خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب نہیں ہوگا. فَلَعَمَلُ بِهِ متعین، پس پھر عمل کرنا بہی اس صحیح البزنتی پر جو ہے متعین، یہ معین ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وفی حکم ہا، 20 دینار کے حکم میں ہے بلوغ المعدن 200 درہم، اگر یہ معدن 200 درہم تک پہنچ جائے. کما مر، جیسے یہ بات گزر چکی، عند المصنف، مصنف کے نزدیک. ما ان روایت ہونا لا تدل علیہ، جبکہ روایت یہاں پر یعنی معدن میں وہ دلالت نہیں کرتی علیہ اس 200 درہم والی بات پر. کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ روایت نے یہ کہا کہ ہر دینار مساوی ہے 20 درہم کے. اگر ہم ہر دینار کو مساوی کریں مثلا 20 درہم کے، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی ایسی بات، یا 10 درہم کے، کیونکہ 20 دینار کے کتنے ہونے چاہیے بیٹا؟ 200 درہم. تو اب ہر دینار اگر 10 درہم کے برابر ہوگا تو 10 دینار کے کتنے ہوں گے؟ 100 درہم. پھر دوسرے 10 کے بھی کتنے ہو جائیں گے؟ 100. 100 اور 100 کتنے ہو گئے؟ 200. تو روایت نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ایک دینار کتنے درہم کے برابر ہے. تو نتیجے میں ہم روایت کے ذریعے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ایک قانون کلی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر 20 دینار پہ زکوٰۃ دینا ہے خمس، تو 200 درہم پہ بھی ہمیں خمس دینا ہوگا. وقال شیخ فی الخلاف، شیخ سے مراد شیخ توسی. شیخ توسی نے کتاب خلاف میں کیا کہا ہے؟ لا نصاب للمعدن، کا معدن کا کوئی نصاب نہیں ہے، جتنا بھی نکلے آپ کو خمس دینا ہوگا. بل یجب الخمس، بلکہ خمس واجب ہے فی مسمہ ہو، بھائی اس مقدار پر کہ جس کو جو ہے کہ معدن کا نام دیا جائے. وہ ظاہر الاکثر، اکثر علماء کا بھی نظریہ یہی شیخ توسی والا ہے. وہ شیخ توسی والا نظریہ رضا کیا تھا؟ اب دیکھیں آپ ایسے سیریس بیٹھے ہیں جیسے پوری توجہ آپ کی یہاں ہے. شیخ توسی نے کیا کہا کہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر علماء کا ظاہر بھی یہی ہے کہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے. نظراً الی الاسم، کیونکہ ہم علماء کے فتاوی میں نظر کرتے اسم پر. علماء نے یہ کہا ہے یجب الخمس علی المعدن، معدن پر خمس واجب ہے. اس میں معدن کی انہوں نے مقدار نہیں بتائی. پس معلوم ہوا کل ما یصدق علیہ المعدن، ہر وہ چیز جس پر معدن کا نام صدق کرے گا اس پر خمس بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. وہ روایت حجت علیہ، لیکن کیا کریں، روایت علماء کے خلاف ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر اتنی مقدار میں نکلے جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر خمس بھی واجب ہوگا. تو زکوٰۃ تو بیٹا صرف معدن کے نام والی چیز پہ واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے سونے کے کتنے ہیں؟ 20 دینار. چاندی کے کتنے ہیں؟ 200 درہم. تو اس روایت کو اگر مد نظر رکھیں گے تو صرف معدن کا نام کافی نہیں ہے، بلکہ معدن سے جو مال نکلا ہے وہ چاندی والے نصاب کے برابر ہوگا تو اس میں خمس ہوگا، ورنہ خمس نہیں ہوگا. وَاعْتَبَرَ ابو صلاح التقی الحلبی، معتبر سمجھا ہے جناب ابو صلاح نے، ایک عالم دین کا نام ہے. پھر ان کا لقب کیا ہے؟ تقی ہے. پھر ان کا دوسرا لقب حلبی، لگتا ہے کہ یہ حلب کے شہر کے ہیں. فیہ دینارن، یہ عجیب بات ہے. یہ جو لوگ بھائی علماء کے خلاف ہے نا، میں تو کہتا ہوں شکر ہے کہ لمہ کا ترجمہ نہیں ہوا. اگر لمہ کا ترجمہ ہو اور ان کے ہاتھ لگ جائے وہ تو پھر ہمیں گلے سے پکڑیں گے کہ تم مولوی کیا. ایک مولوی کہتا ہے 20 دینار جتنا ہو تو خمس واجب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ 1 دینار جتنا ہو تو خمس واجب ہے، تیسرا کہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو بس جس کو معدن کا نام آئے اس پر خمس واجب ہے.
بھائی دین کی اور امام کی تو ایک فتوا ہوگی نا، کوئی تین تین فتوائیں تو نہیں ہوگی. یہ آپ کے علماء کہاں سے فتوا لاتے؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کا حامی نہیں ہوں. میں تو کہوں گا کہ بھائی وہ عالم جو کہتا ہے کہ صرف وہ اتنا نکلے کہ جس کو معدن کہیں، اس نے ظاہر روایت پہ عمل کیا ہے. وہ عالم جو دوسری فتویٰ دیتا ہے اس نے صحیح البزنتی کو معتبر سمجھا ہے، وہ اس روایت کے ظاہر کو چھوڑ کے صحیح البزنتی پہ عمل کرتا ہے. برا استنادن آگا حلبی صاحب نے بھی اپنی بات کا حوالہ دیا ہے الا روایت کاسرت، ایک ایسی روایت کی طرف جو کاسرت، وہ کوتاہی رکھتی ہے، یعنی اتنی مضبوط روایت نہیں. اقبال ان کی وجہ سے آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، آپ بھی لکھنے پہ توجہ کرو نہیں تو ذہن سے نکل جائے گا. نعم یعتبر الدینار او قیمت فی الغوث قطن، ہاں غوث میں ہم ان کے ساتھ متفق ہیں. غوث کا مطلب کیا تھا؟ پانی میں گوتا لگا کر اس سے کچھ چیز نکالنا. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 1 دینار ہوگا تو خمس ہوگا، ورنہ خمس نہیں ہوگا. یا 1 دینار کے برابر قیمت ہو، ہیرا نکلا ہے اس کی قیمت جا کے کراؤ قطن. وقت فالمصنف ان اشتراطی، مصنف صاحب نے تو نہیں کہا کہ غوث میں 1 دینار ہونا چاہیے، کہا ہے نہیں. کہتے ہیں بھائی عقل مند کے لیے کیا ہے، اشارہ کافی ہے. یہاں پر مصنف نے اشارہ کر دیا نا المعدنو کالغوث سے. بھائی معدن میں 1 دینار ہونا چاہیے جیسے غوث میں. بس معلوم ہے کہ غوث کا 1 دینار والی بات پکی ہے، اس لیے تو اس کو مشبہ بہ ہی بنایا ہے. ٹھیک ہے. زیدن کالاسد، زید شیر کی طرح ہے. بھائی شیر کی شجاعت سب نے مانی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے کہا دیا زیدن کالاسد، تو آپ نے اسد کی شجاعت کا ذکر ہی نہیں کیا. یہاں بھی معدن کو تشبیہ دی گئی غوث کے ساتھ، بس معلوم ہے کہ غوث کا 1 دینار سب نے مانا ہوا ہے. وقت فالمصنف ان اشتراط دینار فی الغوث، مصنف صاحب نے اکتفا کیا کہ وہ دینار والی شرط نہیں لگائی غوث میں. کیوں؟ بے تشبیہ ہونا، اس لیے کہ انہوں نے معدن کی تشبیہ غوث کے ساتھ دی. اس تشبیہ سے ہمیں 1 دینار خود بخود سمجھ میں آ گیا. وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي ثَلَاثَةٍ، معتبر ہے نصاب تینوں میں. 3 سے مراد کیا ہے؟ معدن، غوث، کنز. بعد المعونت، خرچے نکالنے کے بعد. کون سا خرچہ؟ التی یغرمھا، وہ خرچہ جو یہ شخص کرتا ہے الا تحصیل ہی، اس معدن کے حاصل کرنے پر، غوث کے حاصل کرنے پر، کنز کے حاصل کرنے پر. من حفرن، مثلا زمین کی کھدائی ہے. وہ سبکن، سبکن کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ سونا اور چاندی جو ہے نا، وہ ڈائریکٹ سونا اور چاندی نہیں ہوتا، وہ مٹی وغیرہ کے ساتھ مکس ہوتے ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں آگ پہ جلانا ہوتا ہے، پھر کسی طریقے سے وہ جدا کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس کو صفائی کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو جو صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا خرچہ ہے معدن میں. وہ آلت الغوث، اور گوتے لگانے کا آلہ. گوتے لگانے کا آلہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اگر آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہو تو جو بندہ پانی میں جاتا ہے اس کی کمر میں ایک رسی باندھی جاتی ہے، وہ پھر باہر والا بندہ اس کو ہاتھ میں رکھتا ہے، پھر اندر والے کو جب سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ رسی کو یوں ہلاتا ہے، پھر یہ اوپر والا کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے. یا کبھی وہ اپنے ساتھ کوئی بالٹی یا کوئی ایسی چیز بھی لے جاتے تاکہ وہ اس میں سامان ڈالتے جائیں. تو جو گوتا لگانا کا سامان ہے اس کی بھی قیمت ہم نکالیں گے. اور عرشہ، عرش کا مطلب کیا ہے؟ پورا سامان تو تباہ نہیں ہوا لیکن قیمت کا تفاوت آ گیا. عرش کا مطلب ہے قیمت کا تفاوت، وہ قیمت کا تفاوت بھی ہم نکال لیں گے. وہ اجرت الغواص فی الغوث، اگر گوتے لگانے کے لیے میں خود گوتا نہیں لگاتا ہوں، مزدور لے آیا ہوں کہ تمہیں مزدوری دوں گا یہاں گوتا لگاؤ، تو ان کی مزدوری بھی کم کر دیں گے. وہ اجرت الحفر، کھدائی کی مزدوری بھی جو کیا ہے وہ ہم پہلے نکال لیں گے. وہ نحو الحفر، یا حفر جیسے کوئی اور مزدوری کنز میں. بھائی وہ اور کیا ہے؟ آج کل کھدائی نہیں کرتے، مثلا کوئی مشین لے آتے ہیں، وہ یہاں پر رکھتے ہیں، وہ آواز کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں. تو اس مشین کی اگر کوئی مزدوری ہے تو وہ بھی ہمیں دینی ہوگی. ڈرل مشین چلانی پڑتی ہے، اس کی بھی مزدوری دینی پڑے گی. وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَ الْمَعُونَةِ، یہ خرچے نکالنے کے بعد دیکھیں نصاب تک پہنچی یا نہیں. کبھی ایسا ہے
खर्चे निकालने से पहले तो निसाब तक पहुंची है, खर्चा निकालेंगे तो अब निसाब से कम है। तो कहते हैं निसाब का हिसाब ही खर्चे के बाद करना होगा, पहले आपको तोल नाप करनी नहीं है। मुतलका, मुतलका का मतलब क्या है, इन चीजों के हासिल होने से पहले वाले खर्चे भी कम करेंगे, बाद वाले खर्चे भी। भाई मसलन मादिन के लिए खुदाई का खर्चा, वो तो मादिन निकालने से पहले किया, फिर खुदाई के बाद जो सोना चांदी निकला, फिर उसकी जो आपने सफाई कराई वो मादिन के बाद आपने कराई है, ठीक। तो फरमाते हैं अल्लाह एक मिनट के दम कह दो, तबर निसाबो बादहा, बेटा बादहा की जमीर कहाँ जाएगी, मऊनत की तरफ, मऊनत के बाद निसाब को देखा जाएगा। मुतलका, चाहे वो खर्चा इन चीजों के निकालने से पहले किया गया हो चाहे बाद में किया गया हो। फिर ज़ाहिरुल असहाब, कहते उलमा ने ये सरी फतवा नहीं दी, उनकी इबारत से हमें पता चलता है कि वो कहते मऊनत के बाद निसाब देखा जाएगा। वला युअतबर इत्तिहादुल इखराज फी सलासते। अच्छा एक और सवाल, क्या एक ही मर्तबा मादिन से 20 दीनार निकले तो उस पर खुम्स होगा, या मैंने एक मादिन हफ्ते के दिन खुदाई किया, दूसरा इतवार के दिन, तीसरा जो पीर के दिन? कहते हैं आपने जितने भी खुदाई किया सबको मिलाकर देखा जाएगा, हर एक का अलग अलग निसाब नहीं है। अगर आपने 10 मरतबा पानी में गोता लगाया है तो 10 मरतबा में ही जो माला है सबको मिला के देखें, हर एक गोते लगाने वाले का अलग से हिसाब नहीं होगा। वला युअतबर, एक बात, और दूसरी बात जो सामान निकला है उसका भी एक जैसा होना जरूरी नहीं है। इस मादिन से चांदी निकली, इस मादिन से कोयला निकला, ठीक है, तो भाई क्या है यार, तो आप चांदी की भी कीमत कराएंगे, कोयले की भी कीमत मिला के देखें, निसाब तक पहुंच गया तो उसका खुम्स देना होगा। वला युअतबर इत्तिहादुल इखराज, मुअतबर नहीं है वो निकालना एक हो तीनों में, तीनों में एक होगा, मतलब एक ही मर्तबा ज्यादा मिकदार में निकलना जरूरी नहीं। बल युज़म्मु बाज़ुल हासिल इला बाज़, बल्कि जो इधर से कुछ हासिल हुआ, बाज़ पे माना कुछ हासिल हुआ है उसको इस दूसरे वाले कुछ के साथ मिलाएंगे। वह इन ताला जमानो, अगर से जमाना लंबाई क्यों ना, 1 महीना 2 महीने तक आप ये काम करते रहे कोई मसला नहीं है। और नवल एराज, या बेटा 1-2 जगह पर आपने खुदाई की, आपको आधे दीनार के बराबर माल मिला, आपने कहा छोड़ो भाई जाए जहन्नुम में, जाके मैं कोई और कारोबार करता हूँ। आपने मादिन कंज और गोता लगाने से मुंह मोड़ लिया, ठीक है, लेकिन फिर आपका मूड हो गया ये मैं काम करता हूँ, तो कोई फर्क नहीं, आपने उससे नियत खत्म कर दी कि ये काम मुझे नहीं करना, या आपने नियत खत्म नहीं की है। विफाकन लिल मुसन्निफ, ये बात मुवाफिक है किसके, मुसन्निफ के। कौन सी, ला युअतबर इत्तिहादुल इखराज से लेके आखिर तक। वअतबर अलामतो अदम नियतल इराद। अल्लामा हिल्ली साहब ने एक बात कही है कि मुअतबर है कि इसने एराज की नियत न की हो, अगर इसने एराज की नियत कर ली तो एराज से पहले वाले को अलग हिसाब होगा, एराज के बाद फिर अगर दोबारा ये काम शुरू करता है तो उसका अलग हिसाब होगा। इन दोनों को आपस में ज़मीमा नहीं करेंगे। वफी एतबार इत्तिहाद नौ वजहान, क्या मोतबर है कि एक ही जैसा सामान निकले या सामान मुख्तलिफ नौ का भी हो सकता है? इसमें 2 वजह, अजवद होमा, उन 2 वजहों में से अच्छी वजह क्या है, एतबार हो कि भाई 9 एक होना जरूरी है, कंज में और मादिन में, दुनल गौस, लेकिन गौस में एक जैसी चीजें निकलना जरूरी नहीं है, मुख्तलिफ चीजें भी हो तो आप सब की कीमत जमा करें, फिर देखें 20 दिनार तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। विफाकन अल्लामा, ये अल्लामा हिल्ली की भी इसी बात में मुआफिकत है कि भाई मादिन और कंज में 9 का एक होना जरूरी है, गौस में एक होना जरूरी नहीं। वलो इश्तरक जमाअत, अच्छा अगर किसी बेटा कंज में आप सब लुम्मा वाले सातों के सातों गए, ठीक है, जमीन की खुदाई की और माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब आया आप सातों के माल को मिलाकर हम निसाब का हिसाब करेंगे, कहते नहीं, आप पहले आपस में तकसीम करो, तकसीम कर दे, अब हर एक के हिस्से को अलग से देखेंगे, अगर निसाब तक है तो वो खुम्स देगा, अगर निसाब तक नहीं है तो खुम्स नहीं, क्योंकि सातों का हिस्सा मिलाएंगे तो यकीनन जो है क्या है, खुम्स हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो मुमकिन है हो, मुमकिन है ना हो।
وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ اگر ایک جماعت مشترک ہو اس کام میں ٹھیک تو اعتبر بلوغ نصیب کل تو معتبر ہے کہ ہر بندے کا حصہ پہنچ جائے کہاں تک نصاب تک بعد معونت ہی خرچے نکالنے کے بعد خرچے نکالنے سے پہلے نہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ